الف لام میم، یا ودودو یا عزیزو، اللہ کے دو نام ہیں اور ایک حروف مقطعات ہے۔ ان تینوں کا مجموعہ بنا کر آپ نے اس کامل وظیفے کو پڑھنا ہے، خاص طریقے سے پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ جس کا نام لے کر یا جس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں گے، وہ شخص آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ وہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، دیورانی جٹھانی بھی ہو سکتی ہے، نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد بھی ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے، آپ جہاں نوکری کرتے ہیں آپ کا اونر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ کسی بھی انسان کے لیے الف لام میم، یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یہ عمل جادو کی اکثیر رکھتا ہے، جادو سے زیادہ اثر کرنے والا وظیفہ ہے، آپ اس کے کمالات کو ایک دن کے اندر دیکھیں گے۔ یعنی کہ آپ جس پر یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں گے وہ ایک دن کے اندر آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اب آپ نے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اللہ والوں نے الف لام میم کو یا ودودو یا عزیزو کے ساتھ کیوں پڑھا، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز آپ کے حوالے کی جائے گی۔ فائدہ اسی کو ہوگا جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اور عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا۔ حروف مقطعات اللہ کے وہ پسندیدہ لفظ ہیں جن کو اللہ خود پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں چند الفاظ ایسے بیان فرمائے جن میں الف لام میم، حامیم، یاسین، حامیم، عین سین قاف، جسے لوح قرآنی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں موجود ہر حرف کا، ہر زبر زیر کا لفظی معنی بتا دیا، لیکن یہ چند حروف مقطعات ہیں جن کا لفظی معنی آج تک نہ کسی کو بتایا گیا، نہ ہی اللہ نے اس کے راز سے پردہ اٹھایا۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ الف لام میم کی فضیلت کیا ہے یا اس کا لفظی معنی کیا ہے تو وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ غلیظ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حروف مقطعات جن میں الف لام میم واحد ہے، اس کا لفظی معنی آج تک کسی کو نہیں پتا، اور یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان راز ہے۔ جو شخص اپنے رب پر یقین کرتے ہوئے بغیر اس کا لفظی معنی جانتے ہوئے الف لام میم کو پڑھے گا، جس مقصد کی نیت کر کے پڑھے گا، اللہ اسے اپنی عصمت کے مطابق فیض و برکات سے، انوار و تجلیات سے، خیر و برکت سے نوازے گا۔ اب آپ اگر اللہ کی عصمت کے مطابق اپنے حق میں خیر، برکتیں، سلامتی چاہتے ہیں، آسانیاں چاہتے ہیں، رحمتیں، برکتیں چاہتے ہیں، وسعتیں چاہتے ہیں، تو الف لام میم، یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آج اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دے، تو اس کا نام لے کر، اگر اس کی تصویر موجود ہے تو تصویر پر یہ عمل کریں، تصویر نہیں موجود تو پھر آپ موبائل پر اس کی تصویر کو رکھتے ہوئے الف لام میم، یا ودودو یا عزیزو کا مجموعہ پڑھنے کی دیر ہے۔ شام مغرب سے پہلے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، ماں باپ سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کرے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ وہ ساس جو تنگ آ چکی ہے، بہو کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایسی تمام ساس اپنی بہو کے لیے اس وظیفے کو پڑھے۔ اور جو بہو اپنی ساس سے تنگ آ چکی ہے، ساس کی کڑکڑ سے تنگ آ چکی ہے، ساس کے روکنے ٹوکنے سے تنگ آ چکی ہے، آج اس وظیفے کو ساس کو نیت کر کے پڑھیں، انشاءاللہ ساس تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں، ان بیویوں کے لیے ہے جو کہتی ہیں کہ ہماری زندگی پر سکون تھی، لیکن دیورانی جیٹھانی کی وجہ سے، نند یا ساس کی وجہ سے میرا شوہر اب مجھ سے محبت نہیں کرتا، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، آپ کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہے، اپنی نقش قدم پر چلانا چاہتی ہے، اپنے حق میں بہتر بنانا چاہتی ہے، تو الف لام میم، یا ودودو یا عزیزو کو تصویر پر لازمی پڑھیں۔ رب کعبہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں ہر شے کا حل ہے، لیکن آج کے دور میں ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں،
اور جو چند لوگ ہمیں وظائف بتا رہے ہیں وہ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھے آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اللہ والوں کے طریقے کو کوئی نہیں بتاتا۔ وہ کس طریقے سے وظیفہ پڑھتے تھے، کس ترتیب سے پڑھتے تھے، کس انداز سے پڑھتے تھے۔ وظیفے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی وہی اعمال، وہی قرآنی آیات، وہی قرآنی صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمیں پوری بات بتائی نہیں جاتی۔ آج اللہ والوں کے 3 کامیابی کے راز آپ کے حوالے کروں گا، جس نے ان 3 رازوں پر عمل کرتے ہوئے الف لام میم یا ودود یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا، وہ کبھی کسی مشکل پریشانی میں گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ جس انسان پر حکومت کرنا چاہتا ہے، جس انسان کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتا ہے، جس سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ ویڈیو کو لائک و شیئر کیا کریں تاکہ آپ کی طرح جو مجبور ہیں، جن کے شوہر توجہ نہیں کرتے، جن کی اولاد بگڑی ہے، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، رشتے کمزور ہو چکے ہیں، کوئی منہ تک نہیں لگاتا، ان کو بھی یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع مل سکے۔ آپ نے اس وظیفے کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہو، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی۔ عورتیں جب خاص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو یہ وظیفہ نماز کے بعد پڑھنا ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے۔ عورتیں خاص ایام سے فارغ ہو کر جب چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب کامیابی کا جو پہلا راز ہے وہ اللہ والوں کی نیت کرنے کا طریقہ تھا۔ ہمیں نیت نہیں کرنا آتی، ہمیں اللہ کے سامنے اپنے مطالبے کو پیش کرنا نہیں آتا کہ اے میرے مالک، ہم اس حاجت کے لیے، اس مراد، پریشانی اور خواہش کے لیے تیرے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے جس انسان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنی ہے، جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا ہے، جس سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، اس کا نام لینا ہے، نام مکمل لینا ہے۔ اگر آپ کو اس کی والدہ کا نام آتا ہے تو اس انسان کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لینا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا نام عمر ہے، اس کی والدہ کا نام مریم ہے، تو آپ اس کا نام یوں لیں گے، عمر مریم کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں تو آپ موبائل پر کھول سکتے ہیں۔ اگر موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں، آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے، تو پھر آپ نے اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لینا ہے۔ چاہے آپ بیوی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو بیوی کا نام بھی اس کی والدہ کے ساتھ لینا ہے، آپ مرد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو مرد کا نام بھی اس کی والدہ کے ساتھ لینا ہے۔ نام لے کر تصور میں اس انسان کو رکھتے ہوئے اب اعتکاف کی نیت کرنی ہے، یعنی کہ وظیفہ شروع ہوتے ہی آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے
آپ یوں محسوس کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ الف لام میم یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ جو پہلا راز میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا کرتے پہلے رب کو پکارتے، رب کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرتے، جب اللہ کے قریب ہو جاتے، اللہ کے دوست بن جاتے، پھر الف لام میم یا ودود یا عزیزو پڑھتے، اور جس کو تصور میں رکھ کر جس کی تصویر پر پھونک مارتے وہ بندہ غلام ہو جاتا، متی ہو جاتا، ہر بات میں ہاں میں ہاں ملاتا۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا ایک ایسی صدا ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر یا ربنا کو پکارتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون رب کو اتنی میٹھی صدائیں لگا رہا ہے، یہ کون رب کو پکار رہا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو کیفیت سے پڑھنا ہے۔ دکھ، غم، تکلیف، پریشانی، مصیبت کو ذہن میں رکھ کر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے یا ربنا کو پڑھنا ہے، اس طریقے سے صدا لگانی ہے کہ عرش الہی ہل جائے۔ جب عرش الہی ہلتا ہے تو غیبی فرشتے آپ کی مدد کو آتے ہیں۔ آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا ربنا پڑھنے سے اللہ کے قریب ہونے کے بعد، اللہ کا دوست ہونے کے بعد، اللہ کا لاڈلا بننے کے بعد اب وقت ہے الف لام میم یا ودودو یا عزیزو پڑھنے کا۔ یہی وہ طریقہ ہے جو اللہ والے اپناتے اور ان کی ہر دعائیں، ہر حاجتیں، ہر مرادیں پوری ہوتی۔ ہمیں بتایا جاتا ہے اول آخر درود پاک پڑھیں، اس وظیفے کو اتنی بار پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ پہلی تو بات ہے کہ کام ہوتا نہیں، اگر ہو جائے تو پھر چند دن کا فائدہ، پھر اندھیری راتیں۔ لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سینے کے وہ راز ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد آپ کبھی بھی کسی کی محتاج، کسی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس انسان کی تصویر کو اپنے سامنے رکھنا ہے، موبائل پر کھول لیں، تصویر کو سامنے رکھ لیں، اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ کیسے لینا ہے پہلی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آپ نے الف لام میم یا ودودو یا عزیزو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اب اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ جو شخص الف لام میم کو یقین کامل کے ساتھ پڑھے گا میں رب اسے اپنی عظمت کے مطابق نوازوں گا۔ یعنی کہ آج اللہ اپنی عظمت کے مطابق آپ کے محبوب کے دل میں، آپ کے دشمن کے دل میں، آپ کی ساس، بہو، شوہر، بیوی، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اپنی عظمت کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا لیکن آپ سے محبت کرے گا، پوری دنیا کے سامنے محبت کا اظہار کرے گا اور آپ سے شادی بھی کرے گا۔ الف لام میم، اب اللہ کی عصمت کے مطابق فیصلے کروانا چاہتے ہو، اللہ کی عصمت کے مطابق تقدیر اور مقدر کو سنوارنا چاہتے ہو تو اس انسان کی تصویر پر یہ عمل کرنا جس کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہو۔ الف لام میم کو یا ودودو کے ساتھ پڑھتے ہی اس کے دل میں موجود ہر طرح کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے، بعض اوقات لڑائی جھگڑے کے بعد نفرت پیدا ہو جاتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل سے نفرت ختم ہو جائے، اور جب تک نفرت ختم نہیں ہوتی آپ کی محبت جنم ہی نہیں لیتی، آپ کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ آج الف لام میم یا ودودو پڑھنے سے اللہ آپ کے دشمن کے دل میں، آپ کے محبوب کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ آپ کے بغیر تڑپے گا، تڑپنے والی محبت ہو جائے گی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر ناراض ہے، جو اپنی ماں اور بہن کے کہنے پر لگتا ہے، پہلے آپ کے ساتھ ٹھیک رہتا تھا، اب آپ کی طرف توجہ نہیں کرتا، آپ کا خیال نہیں رکھتا، آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، آپ سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، ایسے شوہر کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی انسان کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی انسان کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر الف لام میم یا ودودو یا عزیزو پڑھنا ہے،
اور یا عزیزو پڑھتے ہی وہ بندہ آپ سے محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بھی کرے گا۔ بہت سے رشتے میرے پاس ایسے بھی آتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ تو سکتے نہیں، ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن عزت نہیں کرتے۔ اور میرے نزدیک جس رشتے میں عزت نہیں ہوتی وہ رشتہ جتنا بھی محبت والا ہو وہ کمزور ہوتا ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، اچھے برے صحبت کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو کیا اچھا لگتا ہے اس کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے محبوب آپ کے محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی کرے تو الف لام میم یا ودود یا عزیزو، یہ 3 نام مبارک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ انشاءاللہ جس گھر سے لڑائی جھگڑا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، جس گھر میں بے سکونی نے، بے برکتی نے، گھریلو ناچاکیوں نے تماشا بنا رکھا ہے کہ لوگ آپ کے گھر کو دیکھ کر ہنستے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، یہی لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کیا کہ آپ کے گھر میں اللہ نے محبت کا چراغ جلا دیا۔ بڑے طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتوں کو یہ وظیفہ بتانے کی دیر ہے۔ اللہ نے ایسی محبت پیدا فرمائی کہ طلاق کی نوبت ختم ہو جاتی ہے، شوہر کا گھر بس جاتا ہے، بیوی عزت احترام کرتی ہے، گھر میں سکون بحال ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات گھر جب بھی خراب ہوتا ہے دیورانی جیٹھانی، ساس، نند یا شوہر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ کی نوکری میں دل نہیں لگتا، وہاں پر آپ کا کوئی کولیگ آپ کو تنگ کرتا ہے، کوئی سینئر تنگ کرتا ہے، کوئی اونر آپ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن آپ کا کھانا خراب کرنا چاہتا ہے، آپ کے تائے چاچے مامے آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، الف لام میم یا ودود یا عزیزو اس انسان کا نام لے کر اس کی تصویر پر پڑھ کر پھونک دو، وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، کچھ کھلانا نہیں، کچھ پلانا نہیں، صرف اس کا نام لے کر اس کی تصویر پر اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اپنے گھر بیٹھ کر انتظار کرنا ہے، وہ بندہ ایک دن کے اندر اپنے پاس چل کر خود آئے گا۔ اور ایسے وظیفے لوگ آج کل محبوب آپ کے قدموں میں شوہر کو غلام بنانے کا اور بہترین قسم کے اس طرح کے مقولے لکھ کر لاکھوں روپے آپ سے لے لیتے ہیں، اور لوگ اپنی حلال کمائی کا لاکھوں روپیہ جعلی پیروں فقیروں پر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن آج جو میں کامل وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آپ نے اسی طریقے ترتیب اور تعداد پہ پڑھنا ہے۔ میں ایک بار کہہ دوں، بار بار کہنا میری عادت نہیں۔ اگر تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا، کیونکہ میں نے آپ کو عمل کی نیت کرنے کا طریقہ بتایا کہ آپ نے کس طرح اپنے محبوب یا کسی بھی دشمن، کسی بھی انسان کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو اللہ کو اپنی طرف متوجہ دوست بنانے کا طریقہ بتایا، پھر میں نے آپ کو الف لام میم یا ودود یا عزیزو کی ایک تسبیح بتائی۔ اب آپ نے الف لام میم یا ودود یا عزیزو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب انسان وظیفے کو شروع کرتا ہے باتوں میں لگ جاتا ہے، غلطی کوتاہی لاپرواہی سے کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ پہلی بات، عمل اعتکاف کی نیت میں کرنا ہے، یعنی عمل شروع کرتے ہی کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسری بات، ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کرے، اس پر نمبرنگ آتی ہے، غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ تیسری بات، یہ وظیفہ آپ نے جو اللہ والوں کا راز ہے دیوانوں کی طرح پڑھنا ہے، کیفیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ کے قریب ہو کر پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے منگتا بن کر پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے فقیر بن کر پڑھنا ہے، سوالی بن کر پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اس وظیفے کی کیا فائدے اور انوار و تجلیات، فیض و برکات دیکھنے والے ہوں گے۔ الف لام میم یا ودود یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، الف لام میم یا ودود یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، الف لام میم یا ودود یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم یا ودود یا عزیزو، الف لام میم یا ودود یا عزیزو، الف لام میم یا ودود یا عزیزو
ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں۔ اس دوران آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی لکھنے والا فرشتہ موجود ہے۔ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے الف لام میم حروف مقدات سے یاد کیا ہے، تیرے نام یا ودود یا عزیزو سے یاد کیا ہے، حسن اخلاق چاہتا ہے، بھائی چارہ چاہتا ہے، رشتوں کو جوڑنا چاہتا ہے، رشتوں کو چلانا چاہتا ہے، اللہ رشتے جوڑنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ محبت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور اتنا پسند فرماتا ہے کہ دنیا آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ الف لام میم یا ودود یا عزیزو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، الف لام میم پڑھتے ہی یا ودود یا عزیزو کے ساتھ اللہ لوگوں کے دلوں میں خود محبت پیدا فرماتا ہے، اور جب اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے تو وہ خود چل کر آتے ہیں، لوگ خود تعاون کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ خود آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹانا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ میرے دشمن خود چل کر میرے پاس آ گئے۔ یہ اللہ کی عظمت کا فیصلہ ہے جو الف لام میم کی برکت سے ملے گا۔ آپ نے الف لام میم یا ودود یا عزیزو، الف لام میم یا ودود یا عزیزو، الف لام میم یا ودود یا عزیزو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھتے ساتھ ہی تصویر پر پھونک مار دینی ہے۔ اگر تصویر موجود نہیں تو تصور میں اس انسان کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر تصور میں اس کے دل پر پھونک مارنے کی دیر ہے، وہ بندہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا آپ کے قدموں میں آئے گا۔ اب الف لام میم یا ودود یا عزیزو کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ والوں کا تیسرا اور آخری راز ہے۔ ہم نے آج تک یا ودود کے بہت سے وظیفے پڑھے، لیکن کیا پڑھے؟ اول آخر درود پاک پڑھا، یا ودود کی تسبیح پڑھی، تصویر پر پھونک ماری اور انتظار کیا کہ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ لوگ آدھی ادھوری باتیں بتاتے ہیں، آج میں آپ کو کامل وظیفے بتا رہا ہوں۔ آپ نے الف لام میم یا ودود یا عزیزو کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ یہ کیسی قرآنی آیت مبارکہ ہے؟ یہ صحابہ اکرام کا وظیفہ ہے، اصحاب کہف کا وظیفہ ہے۔ جب ان پر مشکل وقت آتا، آزمائشیں آتی، تنگ دستیاں آتی، پریشانیاں آتی، وہ جعلی پیروں فقیروں کے پاس نہ جاتے، اس وقت پیغمبروں رسولوں کے پاس نہ جاتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر کرتے، اس بات کا اقرار کرتے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، اپنے رب سے جس حاجت جس مراد کی فریاد کرتا ہے، وہ حاجت وہ مراد 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہتی ہے۔ اب آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والی فرماتے ہیں کہ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی اللہ آسمان سے غیبی فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آپ کے دشمن، آپ کے محبوب، آپ کے خلاف جانے والے ہر اس انسان جس پر آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کے دل پر پھونک مارتا ہے، اور اس غیبی فرشتے کی پھونک سے اس بندے کے دل سے آپ کے لیے ہر طرح کی نفرت نکل جاتی ہے، بدگمانیاں نکل جاتی ہے، غلط فہمیاں نکل جاتی ہیں، جتنا بھی اس کے دل میں آپ کے لیے بدگمانی ہے نکل جائے گی، اس کا دل صاف ہو جائے گا، اور اللہ پھر اس کے دل میں محبت پیدا کرے گا، وہ محبت اسے کھینچ کر آپ کے پاس لائے گی۔ آپ شہد کی مکھیوں کی طرح، جس طرح مکھیاں شہد کی طرف جاتی ہیں اس طرح لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ مقناطیس بن جائیں گے، لوگ آپ سے اپنے فیصلے کروانے آئیں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے۔ آج اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، اگر تو دنیاوی مسائل ہیں تو وظیفے سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کے رشتے کمزور ہو رہے ہیں، اللہ آپ کو اپنے پیاروں سے دور رکھ رہا ہے، تو توبہ کریں۔ توبہ قبول ہونے کے بعد پھر دیکھیے گا دنیا کی کوئی طاقت آپ کے رشتوں میں درار پیدا نہیں کرے گی، آپ کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے۔ لوگ آپ سے آپ کی محبت کا، آپ کے مضبوط رشتوں کا وہ حل پوچھیں گے، وہ راز پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آپ نے اس عمل کی اجازت کے لیے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کم از کم 3 افراد کو شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس وظیفے سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ اللہ حافظ۔